نظر میں خود کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ یہ ساری زندگی بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکے. تو آئیے ایک کام کریں. میرے محبوب تو کر گئے, آپ نے یتیموں کی کفالت لی. سوال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت اور مال سے نوازا ہے, آپ زندہ ہیں, آپ کے بچے آپ سے روزانہ خرچی بھی مانگتے ہیں, پاکٹ منی بھی مانگتے ہیں, سکول بیگ دیگر چیزیں شوز مانگتے ہیں, کبھی لاڈ پیار سے سائیکل کبھی بائک مانگ لی, آپ نے لے دی. آپ کی گلی میں جو یتیم ہے کبھی سوچا کہ اسے پاکٹ منی کون دے گا؟ سیرت سن کے جھوم جانا اور لہرا جانا, کھلکھلا جانا, رات رات ناروں میں گزار دینی, یہ ایک اور پہلو ہے, یہ ایک اور پہلو ہے. لیکن چپکے سے کسی یتیم کو ڈھونڈ کے اس کو لباس دلا دینا, آپ سوچ نہیں سکتے اسے کتنی بڑی خوشی ہوگی. اس کو جوتا دلا دینا, اس کو کسی اسکول میں داخل کروا کے اس کی سالانہ فیس کا ذمہ لے لینا. لوگوں بڑے لوگ ہیں یہاں اس شہر میں جو باہر سے آتے ہیں, یہاں بھی ہیں باہر سے بھی آتے ہیں. ایک دن میں ایک دوست کو ملا سیالکوٹ, ان سے ملاقات ہوئی تھی. صبح صبح میں کالج جا رہا تھا تو راستے میں ملاقات ہو گئی. میں نے ناشتے کی دعوت دی اور کہا کہ آئیں بیٹھتے ہیں. کہنے لگے جی میں ایک ضروری کام آیا ہوں اور میں رات سفر میں رہا ہوں. تب یہ ابھی موٹر وے نہیں بنی تھی سیالکوٹ والی, تو میں نے واپس بھی جانا ہے. تو میں نے کہا آپ ضروری کام آئے ہیں, ریسٹ کریں. وہ ضروری کام اتنا بھی کون سا ہے کہ آپ ناشتہ بھی نہیں کر سکتے؟ پتہ ہے جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں جی کوئی ذاتی کام ہے, بتا بھی نہیں رہے. خیر میں نے قریدہ پوچھا تو کہنے لگے جی اس شہر میں 10 یتیم بچوں کی کفالت میں نے لی ہوئی ہے. میں سیمسٹر کے بعد آ کے ان کی فیس خود جمع کروا کے جاتا ہوں. تو میں وہ فیس جمع کروانے, بھائی یہ سوچئے ہم عللو تللو میں کتنا کچھ کرتے ہیں, کوئی پریکٹیکلی ایسا کریں کہ میرے محبوب کی سیرت عملاً جاگے اور بولے, جاگے اور بولے. میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اللہ ہمیں یہ توفیق دے. ایک نوجوان ہے, تھوڑے سے چاول لیتا ہے, ساتھ میں ایک بوتل یا جوس لیتا ہے, شاپر میں ڈالتا ہے, پلیٹ میں رکھتا ہے. یہ جو گرا ہوا طبقہ ہے, گرا ہوا طبقہ جنہیں ہم نے ہمیشہ گرا ہوا گھٹیا جانا ہے, ان تلک وہ پہنچتا ہے. ان کے چپکے سے سرانے دائیں بائیں رکھ کے وہ چلا جاتا ہے. پھر دور رہ کے ان پہ کیمرہ لگاتا ہے. جب وہ اٹھ کے اپنے پاس اچانک کھانا دیکھتے ہیں تو چہرے کی وہ خوشی جو پوری دنیا سے منفرد ہے, وہ دیکھنے کو جب ملتی ہے تو میرا یقین ہے کتے کو پانی پلانے والی کنجری کو میرا رب اس کے گناہ معاف کر کے جنتیں دے سکتا ہے, تو امت محمدیہ کے ایک فرد کو کیوں نہیں دے؟ کچھ کریں. میں والدہ حیات تھی, اللہ ان کے درجے بلند کرے, ان کی جنت ان پہ قبر ٹھنڈی کرے اور جنت بنائے. میں ایک دن اشارے پہ رکا تو نشہ ہی آ گیا. یہ سوسا روڈ والا اشارہ تھا. اس نے شیشے کو کھڑکایا, دستک دی, لگا جیسے وہ ہوتے ہیں, نشے میں تھا. تو میں نے تھوڑا سا اگنور کیا. ماں کہنے لگی پوتے نو دے, انہوں دے. میں کہ ماں جی نے نشہ ہی کرنا. کہندی انہوں نہیں پتا, وہ بھی تو دیندہ ہی ہے نا. وہ چاہے تینوں ہونے مکا دے بھی یہ نشہ کردا غلط کردا, جدو وہ دیندہ ہے تو تینوں کی حرج ہے, انہوں دے. خیر میں نے دیا. بعد میں نے پوچھا ماں جی خیریت ہے؟ کہنے لگی پوت انہوں دین نال 2 بڑے فائدے نے. ایک تے دی ماں بھن گھر انہاں دی سنگی بچی رہ گئی, اداں دے جا کے جدو نہیں لبدا نا تے انہاں دی سنگی دے گوٹے لگدا. دوسرا اللہ کو دیکھ کے خوشی ہونی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو دیا تھا, میں نے اس کے دروازے پہ بھیجا تھا. یہ حالت نشہ میں ضرور ہے, غلطی ضرور کی ہے, لیکن جب تیرے دروازے پہ آ کے اس نے دستک دی ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور وہ ہٹ نہیں رہا, تیرا ڈانٹنا ممکن ہے کہ رب تجھے وہاں کھڑا کر دے, اسے یہاں بٹھا دے. اس لیے ان لوگوں تک پہنچنا, غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں تک, یہ آپ کی اور میری ذمہ داری سے بڑھ کے حکومت کی ذمہ داری تھی. بیت المال بنتے, ان لوگوں تک اپروچ ہوتی, ان کی رجسٹریشن ہوتی,
ان کی منتلی یہ چیزیں ہوتی، مگر جو کام وہ نہیں کر سکے، جو نہیں کر سکے، کچھ تو ہم کر سکتے ہیں، کچھ تو جلائیں۔ سیرت کا یہ پہلو یاد رکھیے گا۔ دوسری چیز، میں اس وقت جوانوں سے مخاطب ہوں۔ میرے محبوب کے دور میں کیفیت یہ تھی کہ جوان اپنی جوانی کو خراب کر رہے تھے، اور اس کا سبب وہ معاشرہ تھا کہ جس میں ایک گھر میں کچھ عورتیں ہیں اور اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ کھلے عام محلے میں پتہ ہوتا تھا کہ جس کو اپنی جوانی کی خواہش پوری کرنی ہے وہ اندر آ جائے، پیسے دے، ضرورت پوری کرے چاہے۔ دوسرا بدترین حالات یہ تھے جو دنیا فیس کر رہی تھی اس وقت، کہ جس جو عورت کو بچے کی ضرورت ہوتی، اس کا باپ یا بھائی اسے گلی محلے میں، علاقے میں جو سب سے بڑا قد والا، موٹے بڑے سر والا چودھری سردار ٹائپ ہوتا، اس کے گھر چھوڑ آتے۔ بالکل دیہاتوں میں جیسے ایک آدھی بکری کسی کے گھر ہوتی تو وہ ریوڑ میں چھوڑ آتا تھا کہ جب مہینے ڈیڑھ مہینے بعد واپس آئے گی، چلے امید سے ہو جائے گی، تو ایسے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ آتا تھا۔ کچھ ایسے بھی حالات تھے کہ عورت شریف ذاتی ہے، وہ کہیں جانا تو نہیں چاہتی، ماں باپ بھی نہیں بھیجتے، لیکن اس کو بچے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ 10 آدمیوں کو بلا لیتی، تعلق بناتی، بعد میں جب بچہ ہوتا پھر بلاتی، جس کے کھاتے ڈال دیتی اس کو لینا ہوتا۔ ایسے حالات میں کہ جب زنا عام تھا، صفا عام تھا، آوارگی تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی قاعدہ نہیں تھا، کوئی بندھن نہیں تھا، کوئی خاص ضابطہ نہیں تھا، عورتیں، بیوائیں، جوانیاں تڑپ رہی تھی اور بلک رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے محبوب کو بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا۔ اور آواز سنیے گا، یہ آواز سننے والی ہے۔ میرے آقا نے آواز دے کے کہا، یا معاشر الشباب، جو بھی جوان ہے، میں نہیں کہتا کہ جوانی کی عمر 30 سال ہے، جو بندہ خود کو جوان سمجھتا ہے بھلے وہ 80 سال کا کیوں نہ ہو، 100 کا کیوں نہ ہو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، جس میں قوت با ہے۔ قوت با 2 چیزوں سے بنتی ہے، کھانے پینے کی ہمت اور طاقت اور پیسہ، اور دوسرا جسمانی طاقت اور قوت، جس میں یہ ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ اپنا جوڑا بنائے، وہ منگنی کرے، وہ ماں باپ سے رابطہ کرے، ماں باپ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اس کا جوڑا بنائے، اور جو ماں باپ بنائے یہ ان کی پسند پہ راضی رہے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ نے ماں باپ یہ دیے ہیں، ماں باپ نہیں بدلے جا سکتے، ساری دنیا بدلی جا سکتی ہے، ماں باپ نہیں بدلے جا سکتے۔ اللہ جس باپ کو تو نے مجھے دیا ہے وہ گدھا ریڑھی کیوں نہیں چلاتا؟ رضیت باللہ ربا، میں اپنے باپ پہ راضی ہوں، ساری دنیا کے شہزادے اور بادشاہ مل کے میرے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی نے خون پسینے کی کمائی سے میرے منہ میں لقمہ دیا ہے، کسی حکمران نے نہیں دیا۔ اللہ یہی میرا سب کچھ ہے، یہ ماں سب کچھ ہے، ان کی پسند میری پسند ہے، اور پھر اس پہ راضی ہو کے اس سے اپنا جائز نکاح والا تعلق بنا کے پاکیزہ نسل، پاکیزہ نسب، پاکیزہ حسب، مال پیسے پہ بھی نہ مرے، دولت پہ بھی نہ مرے، حسن و جمال اور جوانی پہ بھی نہ مرے، ماں باپ کی پسند کے اوپر آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں اسے زندگی کا اصل مزہ دے دوں گا، اور وہ ایمانی مزہ ہے۔ آقا نے کہا جو ایمان کا اصل مزہ چکھنا چاہتا ہے وہ 3 چیزوں پہ راضی ہو جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میرے محبوب کو رب نے رسول بنایا، انہوں نے شادی کا بولا، اسلام نے مجھے نکاح کا کہا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا شلٹر دیا، ان سب نے مل کے جو مجھے گھر میں بیوی دی ہے میں اس پر راضی ہوں، ایمان کا مزہ اس کو مل جائے گا۔ یہی لڑکیوں کو بھی بولا، لیکن افسوس سیرت کی کانفرنس سے ہم روزانہ کرتے ہیں، 32 سال ہو گئے کانفرنس سے سنتے ہوئے کرتے ہوئے، شیڈیول کی یہ حالت ہے کہ ہر رات میں 2-2 4-4 اور ہر گفتگو سیرت پہ ہو رہی ہے، توحید پہ ہو رہی ہے، اسلام پہ ہو رہی ہے، کوئی پل خالی نہیں کہ جب پوری دنیا میں انسان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نعت میں، مدحت میں، منقبت میں، عزت میں، آبرو میں، ناموس میں بول نہیں رہے، لیکن انتہائی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ جوان رات کو سن کے
اسی رات میں شراب بھی استعمال کرتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے، گٹکے بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، جوانی کو آوارہ بھی کرتا ہے، بے لگام بھی کرتا ہے، رسوائے زمانہ جگہوں پہ بھی بیٹھتا ہے میرے پیغمبر کو ماننے والا، جب نام آئے گا بڑی عزتیں بھی دے گا، کر کے آنکھوں پہ انگوٹھے بھی رکھ لے گا، سینے پہ ہاتھ بھی رکھے گا، آپ کو سلام بھی کرے گا، درود بھی بھیجے گا، لیکن اپنی فصل، اپنی نسل اور اپنی اصل کو گوا بیٹھتا ہے۔ لوگوں، جہاں زنا عام ہو جائے، آوارگی عام ہو جائے، جہاں شادی کی عمر کی حد تو 18 سال ہو، لیکن ویلنٹائن میں بھلے پرائمری سکول کی 4 سال کی کسی کی بچی ہو، کسی زینب کو پکڑ کے کسی شہر میں اس کلی کو مسل کے موت کے منہ میں ڈال دیا جائے، تو ایسے جنسی درندوں کو میرے محبوب قبول نہیں کرتے۔ اور ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا اس وقت، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اللہ رسول کو مانا ہی نہیں، آپ نے، میں نے مانا ہے۔ تو یہ حرکتیں آپ کی اور میری، میرے محبوب کی سیرت بیان کرنے سے، پڑھ لینے سے، جلسے کروا لینے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آؤ مل کے جائز طریقے سے اپنے گھروں کو آباد کریں۔ یہ سیرت کا مطالبہ ہے، یہ میرے پیغمبر کی آمد کا مشن ہے، اور یہ مقصد حیات ہے کہ تیری اصل باقی رہے۔ جب بیٹی گھر سے بھگاتے ہیں ہم اور وہ بھاگتی ہے، الزام سارا بیٹی پہ آتا ہے، جی گندی تھی بھاگ گئی۔ سوال یہ ہے کہ بیٹیاں بھاگتی کیوں ہیں؟ بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ گھر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ عدالتوں میں نکاح کیوں ہوتے ہیں؟ کیا تیرے میرے پاس کوئی پیٹرن نہیں، جینے کا کوئی طریقہ نہیں، جوانی کا کوئی منشور و دستور نہیں؟ سب کچھ ہے، مگر تو نے، میں نے جہاں سے سیکھا ہے، تیرے میرے علم کے ذرائع ہی غلط ہے۔ میں جمعہ پڑھانے کے بعد بیٹھا، غسل میرا موضوع تھا دارالسلام میں، ایک نوجوان آیا، کافی دیر گھورتا رہا، لیکن ہمت نہیں کی۔ جب لوگ تھوڑے کم ہوئے تو کہنے لگا جی میں نے سائیڈ پہ ہو کے بات کرنی۔ میں کہا جی، کہنے لگا آج آپ نے جو جمعہ پڑھایا اس میں غسل کا، نہانے کا، دیگر باتیں بتائی ہیں، کیا یہ کتاب و سنت میں ایسے ہی ہے؟ میں نے کہا جی، میں نے احادیث پڑھی ہے، آیات کا حوالہ دیا ہے، اپنے محبوب کی سیرت بتائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نے آپ کو سائیڈ پہ اس لیے کر کے پوچھا ہے کہ میرے 3 بچے ہو گئے ہیں، 3 بچے، اور میں تو ہمیشہ بعد جو ہے نا وہ کبھی نہیں نہایا، میں تو پہلے ہی نہاتا ہوں، میں ازدواجی تعلق سے پہلے نہاتا ہوں، بعد میں تو میں نہیں نہایا۔ آپ نے کہا بعد میں نہانا ہے۔ اس کا سورس آف نالج دیکھیے کہ وہ علم کہاں سے لیتا ہے۔ اگر حدیث کو پڑھتا، قرآن کو پڑھتا، سنت کو پڑھتا، سیرت کو پڑھتا، اپنے کسی عالم، کسی خطیب اور امام سے ملا ہوتا، الیک سلیک ہوتی، مسجد سے، مدرسے سے جڑا ہوتا، اسے علم ہوتا کہ کب نہانا ہے، کیسے نہانا ہے۔ جن چیزوں کو دیکھ کے وہ کرتا رہا، اپنے گھر کو چلاتا رہا، زندگی گزارتا رہا۔ آج میرے 90% جوانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ مسجد، مدرسے، اپنے عالم، خطیب، دائی، مبلغ سے دور ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کو پی ایچ ڈی کر کے بھی نہانا نہیں آتا، پی ایچ ڈی کر کے بھی نہانا نہیں آتا، انہوں نے ضروری نہیں سمجھا۔ ایک اور المجید مسجد میں خطبہ دینے کے بعد بیٹھا، ایک نوجوان آیا، خطبہ سن کے بعد میں کہیں روتا رہا، سائیڈ پہ ہو کے آیا، کہنے لگا جی آج بڑی چوٹ لگی ہے، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں، میں تجدید نکاح کروانا چاہتا ہوں، آپ میرا نکاح دوبارہ پڑھا دیں، تجدید نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا خیریت؟ کہتا جی دراصل میری کہانی یہ ہے کہ میں نے لو کی شادی کی تھی، اور اب اللہ نے 4تھی بیٹی دے دی ہے، تو میں ٹوٹ گیا ہوں، کچھ آپ کی باتیں سن کے، کچھ جو ہے یہ کیفیت دیکھ کے، تو میں چاہتا ہوں میرا کم از کم نکاح دوبارہ ہو جائے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، حوصلہ کر، جب تو کسی کی بیٹی کو گھر سے بھگا کے لے گیا تھا تو بڑے دل ٹوٹے تھے، بوڑھے باپ کی پگڑیاں ددیال ننیال، اور جنہوں نے وہ رشتہ مانگ رکھا تھا، جن کی امیدیں تھی، جو جائز طریقے سے لینا چاہتے تھے، عدالت میں، کورٹ کچہری میں جا کے، اس وقت تو ہیرو بن گیا، اب
اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں تو پریشان نہ ہو، ان کی پرورش کر، ان کو تیار کر، یہ جوان ہو جائیں، اور چاروں جب بھاگ جائیں تو خوش دلی کے ساتھ عدالت میں ان کے نکاح پڑھنے کی اجازت دے کہ میرے پاس آ جانا، میں تیرے نکاح کی تجدید کر دوں گا۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر کی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کے نوجوان، میرے محبوب کے امتی، تیری زندگی چاروں طرف سوشل میڈیا سے گھر گئی، آزادی مل گئی، پرائیویسی مل گئی، باپ سے تنہا ہو کے، الگ ہو کے، ایک کمرے میں بند ہو کے، تیرے لیے بڑا آسان ہے رابطہ، لیکن مدینے تک تیری اپروچ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنے جوان کو نکاح کا اصل اپنے والدین کی عزت کو بچانے کا، فصل اپنی بیوی کو سنبھالنے کا، اور اپنی نسل اپنی آل اولاد کے حسب نسب کے اوپر یقینی۔ بیٹیاں بڑی ہو کے اب جب سوچیں گی کہ ہماری ماں بھاگ کے گئی تھی، اور محلے کی کہانی سنے گی، ابا کی داستان سنے گی، کوئی عزت رہے گی، کوئی ویلیو رہے گی؟ وہ اسی ڈگر پہ چلیں گی، شاید 4 ہاتھ آگے ہوں۔ پھر جب رو گے تو کیا بنے گا؟ پہلے سوچئے، کسی کا بھائی وہ بھی ہے، آپ بھی کسی کے بھائی ہیں۔ اگر میں 100 پھول لے کے فروری کی 14 تاریخ کو بڑے فخر سے کہوں آج 100 بچیوں کو میں نے جو ہے وہ پھول دیا ہے، ویلنٹائن بنایا ہے، تو جناب اگر بہن گھر میں پھول لے کے آ گئی ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس ہاتھ تے اس ہاتھ لے۔ نیو ایئر نائٹ پہ شرابیں، کباب، بکنگز، ہوٹلز، عید الفطر پہ نئی فلموں کے افتتاح، اور کافر کہتا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ شراب رمضان کے گزرتے ہی عید الفطر پہ پیتا ہے، سب سے زیادہ زنا اور برائی اور گندگی یہ اسی عید الفطر کے دن کرتا ہے۔ اگر تیری میری خوشی کا دن، رمضان کے اوپر مبارک دن، شوال کا پہلا دن ایسے گزر گیا تو پھر مجھے بتائیے کہ سارا سال سیرت بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ گلے بیٹھ گئے ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، قبریں بھرتی جا رہی ہیں، قبرستان بڑھتے جا رہے ہیں، سیرت پہ ہر روز جلسے جلوس ہو رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں۔ محبوب کی غلامی پہ صرف اپنی شادی والی زندگی مبارک کر کے نکاح کے ساتھ جی لے، اگر یہ نہیں میسر جتنے دن اتنے دن روزے رکھ لے۔ محبوب نے کہا ہے یہ کرنے والا کام ہے، ہماری نسلیں، ہماری جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ سوسائٹی میں پوچھئے، ہر نوجوان چاہتا ہے جی میری جس سے شادی ہو وہ داغدار نہ ہو، وہ پاکیزہ ہو، وہ صاف ستھری ہو۔ تو جناب کوئی سوسائٹی میں ہم رہنے دیں گے تو صاف ملے گی نا، داغدار نہیں ہو۔ جب چاروں طرف یہ طوفان بدتمیزی ہے، ہر چوک میں، چوراہے میں، گلی میں، محلے میں، پہلے تو کہیں کہیں جا کر کے یہ چیزیں ہوتی تھی، سننے کو ملتی تھی کہ فلاں شہر کا فلاں محلہ ایسے ہے، اب تو ہر محلے میں الا من رحم ربی۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت کی رپورٹنگ کے مطابق جو دنیا چاہتی تھی وہ ہو چکا ہے۔ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے، زندہ ہے باپ، بیٹے کا ماں سے تعلق ہے اور اس بچے سے بچہ جنم لے چکا ہے، سکی ماں سے۔ دارالافتاء میں فتویٰ آتا ہے کہ ماں اور بیٹے کے تعلق سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس رشتے کو کیا نام دیا جائے؟ بھائی اور بہن کا تعلق جو محرم رشتے سے، حرام تو چلے حرام جیسے تھا دور کے، محرم رشتوں کے اوپر، مقدس رشتوں کے اوپر تیرے میرے حملے اور اٹیک اس سوشل میڈیا نے دکھا دکھا کے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تیرے میرے مسئلے صرف رفع الیدین تلک نہیں ہے، تیرے میرے رولے پھڈے یہ صرف قیام، رکوع، سجود، فاتحہ، آمین تک نہیں ہے، بڑی دور چلے گئے۔ اس قدر کہ پال وہ ماں باپ رہے ہیں جو مسلمان ہیں، اور ہم مان ان کی رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ ہیں، کفار ہیں، جو 24 گھنٹے ہمارے سینے میں دل دماغ پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ مسجد کا امام اور خطیب تیری میری نظر میں برا ہو گیا ہے، اور یہ میری آخری گزارش ہے اللہ کے لیے، آپ کی مسجد آپ کی نظروں میں جتنے مرضی بیک ورڈ علاقے میں اس سے رابطہ رکھیں، جڑ جائے، گروپ بنے،
زیادہ نہیں تو کم از کم 11 لوگ تو بنے. اللہ نے ہاتھ میں دائیں میں 5 انگلیاں دی ہیں. نام لکھ لیں اس کے اوپر فنگر پرنٹ پہ کہ یہ میرا فلاں دوست ہے, یہ فلاں دوست ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اور میرے گھر کے بائیں طرف کے 5 دوست میں نے اور بنانے ہیں. 5 ادھر 5 ادھر, 11واں میں. نام رکھیے اپنے گروپ کا, واٹس ایپ پہ آئیے, گروپ 11 دا. ان 11 کو اللہ کے گھر سے اگر آپ جوڑ دیں تو میرا ایمان ہے ان کی نسلوں تلک کا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے. لوگ جاتے ہیں نا, بڑی دور دور جاتے ہیں. میں ادھر تھا ملت کالج میں, تو گزر رہا ہوں غلام محمد آباد سے, تو گاڑی کے دائیں طرف میری نظر پڑی تو عجیب سین ہے کہ مجھے نیچے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی, صرف ٹانگیں 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 نظر آ رہی ہیں, لیکن کوئی چیز چلی جا رہی ہے, عام سپیڈ سے تیز ہے. میں نے دائیں مڑ کے دیکھا تو ایک بائک کے اوپر 9 لڑکے. کیسے تھے؟ کوئی کھڑا تھا, کوئی بیٹھا تھا, کوئی ایسے بیچ میں لمبی ٹانگ کر کے کچھ نے پکڑی ہے, کوئی ہینڈل پہ بیٹھا ہے, کوئی اس کی بھی گود میں بیٹھا ہے. میں نے یہ سین پہلے نہیں دیکھا تھا. میں نے گاڑی سلو کی, انہوں نے بھی پہچان لیا سر ہے, تو جمپ شم مارے اترے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سر ایسے تھا, ہم ادھر سرکس لگی ہوئی ہے, وہ چوک ہے پتہ نہیں چوڑ ماجرا, تو ادھر ہم میلے پہ جا رہے ہیں, تو گھر سے گھر والوں نے کوئی نکلنے کے لیے رستہ نہیں دیا, تو ہم نے ایک دوسرے کو چوری آوازیں دے کے سیٹیاں سوٹیاں مار کے جیسے بھی نکالا ہے گھر سے نکلے ہیں. ایک دوست کے پاس بائک تھی, جانا سب نے تھا, لہٰذا ہم ان کو کھینچ کے جیسے بھی لے آئے ہیں, تو جیسے بیٹھا گیا جا رہے ہیں. اگر دنیا کے لیے, اخلاق کا گراف گرانے کے لیے, میلے ٹھیلے کے لیے, ایسی چیزیں جہاں جا کر کے میرے محبوب کی سیرت کو داغدار کیا جاتا ہے, اتنے یار بیلی ایک بائک پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو کیا فجر کی نماز پہ آپ 2 دوست 4 دوست 5 دوست نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں. اللہ کے لیے آپ کا رابطہ جن ہیرو سے ہو گیا, وہ دیکھنے میں ہیرو ہیں, وہ ہیرو ہیں نہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں, وہ دشمن کے پریچر ہیں, وہ ان کے مبلغ ہیں, وہ ان کے مولوی ہیں, وہ ان کی داڑیاں تو بھلے نہ ہو. اگر کوئی فلم میں ہیرو آ رہا ہے, وہ زہر دے رہا ہے آپ کو میٹھا, جیسے اوپر شوگر کوٹڈ ہے کہ جناب انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, وہ جناب کوئی منظر کی عکاسی کر رہے ہیں, لیکن اندر جو آپ کو زہر دے جائے گا, آپ کے اخلاق کو گرا جائے گا, آپ کو گندگی دے جائے گا, وہ فلم کی اینڈ پہ غیر محسوس انداز میں, ڈرامے کی اینڈ پہ, سیریل کی اینڈ پہ, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کہاں جا گریں گے. جن کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے, وہ آپ کے آئیڈیل نہیں ہونے چاہیے. آپ کا آئیڈیل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, ان کے وارث میرے محبوب کے انبیاء کے علماء ہیں. اپنے علماء کی قدر کرے. یہ میڈیا نے ان کو ڈی ویلیو کر کے گرا کے, مولوی کی جو ہے وہ پگڑی اچھال کے, جھوٹی سچی خبریں لگا کے اتنی خلا پیدا کر دی ہے کہ اللہ معاف کرے. میں کم از کم یہاں سے میرے آنے جانے کا جو سفر ہے وہ 600 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے, جس جنگل سے اٹھ کے میں اس شہر کے علماء کے پاس آیا تھا. جس جنگل اور صحرا سے اٹھ کے. اللہ میرے جتنے اساتذہ زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے, اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو منور کر. علماء سے دوری مت اختیار کریں, نہیں آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی, آپ کی اصلوں کی پہچان ختم ہو جائے گی. یہ علماء ہیں جو دین کو قیامت تک کے لیے کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھے ہوئے, مشعل جلائے ہوئے ہیں, وگرنہ چاروں طرف اندھیرا ہے, موت ہے. اخلاق کی بھی, جسموں کی بھی, جان کی بھی, روح کی بھی. اپنے علماء سے رابطہ رکھیں, بچوں کو ان سے ملوایا کریں. دنیا کا پراپوگنڈا جھوٹا ہے. میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جتنی سختی اور پابندی تقوی کے نام پہ, علم کی بنیادوں پہ, قرآن و سنت کے نام پہ ان مدارس اور مساجد میں ہے, شاید کہیں نہیں. میں نے دنیا بھر کے ہاسٹل دیکھے ہیں, دنیا بھر کے ہاسٹل. ماشاءاللہ آپ کے معزز مہمان تشریف لے آئے, اہلاً و سہلاً کہیں. مجھے نام آتا ہے علیہ السلام.
لیکن بڑوں کے نام نہیں لیا کرتے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی سے نوازے، سلامت رکھے۔ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن درد ہے، اسے درد ہی سمجھیے گا، الفاظ نہیں سمجھیے گا۔ علماء سے دوری موت ہے۔ جسم مر جائے تو دکھ نہیں ہوتا، روحیں مر جائیں بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آج اس قدر پریشانی ہے، مدارس اور مساجد کے اساتذہ اور علماء کو جس قدر میں نے با حیا با وقار دیکھا ہے، دنیا گھوم کے دیکھیے کہیں اور ایسے نہیں ہے۔ میں نے دنیا بھر کے ہاسپٹلوں میں رہ کے دیکھا ہے، لیکن جس قدر پاکیزہ صاف ستھرے نگرانی کے اندر یہ چلتے ہیں، اکا دکا کو واقعہ ہو جائے تو میڈیا اٹھا کے یوں بیان کرتا ہے کہ جیسے ساری قیامت ہی وہیں ٹوٹ پڑی۔ اور جو دنیاوی ہمارے ہاسٹلز ہیں بچوں کے بچیوں کے، جہاں ہر رات جسم بکتے ہیں، آوارگی ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ماں باپ کو علم بھی نہیں، وہاں پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ ہمارے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، کریں دنیا کو بھی دین کو بھی ہم مزاج کریں، لیکن تھوڑا اپنے علماء سے ٹائم نکال کے جڑا کریں۔ علماء اگر آپ کو اور کچھ نہیں ایک دعا بھی دے دیں گے تو آپ کی نسلیں سنور سکتی ہیں۔ کیسے؟ میں کسی کا واقعہ نہیں، میں اپنا واقعہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ دادا ابو نبینہ ہے، علاقے کے چودھری ہیں، ڈیرے پہ بیٹھے ہیں، ایک مسافر گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ چودھری صاحب پانی پینا ہے۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ پانی لے کے آؤ، میں نے پانی پلایا، شکریہ ادا کر کے اٹھنے لگے تو دادا ابو نے بولا کہ نہیں، کھانا کھا کے جائیں گے۔ والدہ کی عادت تھی کہ صبح ہی کھانا کافی سارا بنا دینا ہے، اور اس وقت کی سب سے بڑی سوغات ہمارے پاس اچار ہوتی تھی جو ایمرجنسی میں استعمال ہوتا تھا۔ خیر میں اندر گیا، ماں جی نے کھانا دیا، ایک انڈا تھا اس کو بنا کے ساتھ میں اچار رکھ کے روٹی رکھ دی گئی، لسی جو تھی وہ میسر وہ دیا۔ انہوں نے کھا کے نا ہاتھ اٹھا دیا، مسافر نے کھانا کھا کے ہاتھ اٹھایا، اور پھر قریب جو نماز والی جگہ تھی وہاں مصلی پہ 2 رکعت پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا دیا، اور جاتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے چوری صاحب اللہ تواڈے پتر نو نا دین دی سمجھ دے۔ دادا جی نے ان کا نام پوچھا، خیر وہ چلے گئے۔ میرا نام ننیال نے کچھ اور رکھا ہوا تھا، ددیال نے کچھ اور رکھا تھا، کچھ حیدر کہتے تھے، کچھ اس طرح کے دیگر نام تھے جو اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جب دادا ابو کے پاس ابو جی واپس آئے تو سارا منظر بتایا کہ آج ایسے ہوا ہے، ایک آدمی آیا تھا، مسافر آیا تھا، یہ دعا کر گیا ہے، اور ہمارے قرب و جوار میں شہر تک جانے کی بھی کسی علاقے میں ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ لوگ اپنے کاروبار میں، بکریوں میں، اور جو ہے وہ زراعتی معاملات میں، کھیتی باڑی میں اتنے گم تھے کہ نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اس بزرگ کی دعا، ابا جی نے پوچھا ان کا نام، کہنے لگے جی وہ عبدالرزاق اپنا نام بتا رہے تھے، والد صاحب نے اس دن نام بدل کے عبدالرزاق رکھ دیا۔ ابھی بچپن ہے، ایک آدمی گزرا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے گیا ہے، لمبا چوڑا وقت نہیں، کوئی تربیت میں بیٹھنے کا، مجلس میں بیٹھنے کا کوئی اتنا لمبا وقت نہیں ملا۔ لوگوں آج اگر عبدالرزاق کے اس نام کو کوئی شہرت ہے رب کی رحمت کے ساتھ، اصل میں اس عالم کا وہ پھیرا تھا جو ایک قدم اس ڈیرے پہ ڈال گیا تھا۔ رب نے اس قدر لاج رکھی، اتنی برکت سے نوازا کہ وہاں سے نکل کے جامع سلفیہ تلک، یہاں سے نکل کے مکہ و مدینہ تلک، بیت اللہ سے لے کے مسجد النبوی تلک، وہاں سے لے کے پھر یہاں تلک، اور دنیا کی شاید ہی کوئی چیز ہو جو رب نے میرے زندگی میں کوئی کمی رکھی ہو، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اور دین کی برکت سے دنیا بھی ہے۔ تو یہ اس ایک عالم کی دعا کا نتیجہ ہے، صرف دعا کا۔ ان علماء سے ملا کرو، گھر میں بلایا کرو، کارنر میٹنگ رکھا کرو، بچوں سے ان کا تعلق رکھو، چائے کی ہمت ہے چائے پہ بلا لو، کھانے کی ہمت ہے کھانے پہ بلا لو، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اپنی فیملی کو لے کے بازار میں بھی تو جاتے ہو، کوئی کھا تو نہیں جاتا، اللہ کے گھر میں لے کے آیا کرو۔
اور گلی محلے میں لوگ دیکھ کے اچھا اج مولوی صاحب اج مسیتے بڑی جان نہیں سی، مر نہ جایا کرو. یہ موت ہے، اخلاقی موت ہے. اور علماء بھی اپنا کردار، قراء بھی اپنا کردار اس قدر مضبوط رکھیں کہ کوئی اپنی عزت اور آبرو کو آپ کے پاس اگر لے کے آیا ہے، آپ کی دعا، آپ کی محبت، آپ کی عزت، آبرو اور ناموس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے کردار کو قیامت تک کے لیے دیکھا لکھا جانا ہے. ان پہلوؤں کو ملا کے ان بچوں کو جب ہم نے دور کر لیا ہے تو مؤذن کون بنے گا، خطیب کون بنے گا، امام کون بنے گا؟ جب عالم کو عزت نہیں ملی، کل کو عالم کون بنے گا؟ جب دھتکارا جا رہا ہے، پھٹکارا جا رہا ہے اور آپ ویلیو نہیں دے رہے. اللہ کے لیے کبھی پتہ کریں عیسائیوں کے کسی بڑے کو، کسی پشم کو، کسی پوپ کو کتنی بڑے بڑی گاڑیاں، کتنے بڑے بڑے محل، زبردست رہائشیں، رہن سہن کی ساری آسائشیں ان کو میسر ہوتی ہے. کبھی کسی ہندو کے پنڈت کا پتہ کیجئے جسے بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. میں اپنے ایک بیٹے کو اکثر سنتا ہوں، اب نارمل ہے وہ، تو وہ ان کی بولی بولتا ہے، انگ ننگ 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 دنگ دنگ دنگ. میں نے کہا یہ نکاح پڑھا رہا ہے؟ ان کے ہوتا تو یہ شکر کرو تمہارے نکاحوں میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. یہ سنت پہ مبنی جملے بولے جاتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں. اور آپ ڈراموں میں بھی ان کے مذاق اڑائیں، محلے میں بھی مذاق اڑائیں، جاتے ہوئے نام بھی حافظ جی کہہ کے بولیں. اللہ کے لیے عزت اور احترام دینا سیکھیے، آپ کے گھروں میں عزت لوٹے گی. اللہ کے گھروں کو مبارک بنائیے، آپ کے گھر مبارک ہو جائیں گے. اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط کیجئے، میرا رب آپ کے تعلق کو اچھا کر دے گا. تو یہ سیرت تاجدار مدینہ، سیرت محمد رسول اللہ کہ وہ چند پہلو جو با مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ان کی اصلاح فرمائیے. انشاءاللہ اگلے معاملے جب علماء سے، گھر سے، اپنے بڑوں سے اور اپنی ذات اور کریکٹر کے حوالے سے مضبوط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اسلام کے باقی رکن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ اسن جناب حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب جو کہ بڑے پیارے انداز کے اندر کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ بیان کر رہے سن. ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو کہ الحمدللہ ساڑھے سامنے سٹیج تے جناب حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب جلوہ فروز نے. انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہوں کا خطاب شروع ہو جائے گا. میں انہوں کے خطاب تو میں قبل جناب حضرت مولانا اپنے بڑے پیارے برادر حضرت مولانا